بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب صرف اللہ کی ملکیت۔ یہ قرآن میں بہت ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ کس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہیں یہ احکامات دے رہا ہے اور تم سمجھ رہے ہو اس کا رزق کم ہو جائے گا، یہ فلان ہو جائے گا، سب کچھ خدا کا ہے۔ جب وہ کہہ رہے تو مان لو، اس کی تجویز پر، اس کے احکام پر عمل کرو۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی نصیحت کی کہ تقوی اختیار کرو۔ دین کا خلاصہ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے تم سے پہلے جب جن قوموں کی طرف ہماری نصیحت آئی ہے وہ نصیحت بھی یہی تھی، اور تمہیں بھی نصیحت یہ ہے کہ تمام معاملات میں اللہ کی اطاعت کرو، اس کا نام تقوی۔ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، یہاں پہ دیکھیں تقوی کے مقابلے میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ کفر۔ اور اگر تم نے کفر کر دیا، یعنی جب تمہارا اپنا مفاد آ گیا، وہاں پہ کوئی تقوی نہیں، وہاں پہ تو میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں، میں تو اس کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا، ایسی باتیں کرتے وہاں نہیں دیکھتا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم تقوی ان معاملات میں اختیار نہیں کرتے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر اختیار کر لیا۔ اب یہ آیات قرآن جب آپ پڑھتے جائیں گے، کفر کے لفظ کا جو استعمال ہے اس سے آپ کو کفر کا معنی کھل کے سامنے آتا جائے گا۔ یہ کفر ہوتا کیا؟ ایک ہے کفر عقیدے میں اللہ کو نہیں مانتا، اور ایک ہے کفر عمل میں اللہ کی نہیں مانتا، زبان سے بے شک نہ کہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو عمل کا کفر ہے اس پر کافر کا فتویٰ نہیں لگتا کہ یہ کافر ہو گیا، لیکن یہ قیامت کے دن کافر ہو سکتا ہے۔ کافروں میں یہ کفر، اس کو اللہ کی نافرمانی قیامت کے دن کفار کی صف میں معشور کروا سکتا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے کفر اختیار کیا تو پھر جان لو کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر صرف اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آیت کے شروع میں بھی کہا، دوبارہ کہا کہ مبادہ تم اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک سمجھو، میاں مرد بیوی کو تنگ کر رہا ہے یا وہ اس کو تنگ کر رہی ہے، تقوی اختیار نہیں کر رہے، چلاکیاں لگا رہے ہیں، غصب کرنا چاہ رہے ہیں، کیا فرما رہے؟ دوبارہ فرما رہے۔ تو پھر اگر تم کفر اختیار کرتے ہو، خدا کی باتیں نہیں مانتے، تو جان سب اللہ کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو تم چلاکی سے اس کا کھانا چاہ رہے ہو یہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تو کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر خرابی کرو گے تو تمہیں پکڑے گا، اس کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو تمہاری آزمائش ہے اس میں تمہاری کامیابی کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے احکام کی تمام معاملات میں اطاعت کرو، تقوی اختیار کرو۔ کان اللہ غنیًا، اللہ بے نیاز ہے، حمیدًا، قابل حمد ہے۔ یعنی خدا نے جو تم پر اتنے احسان کیے ہوئے ہیں، یہ ہم کا لفظ جو ہے نا، ہم سے حمید ہے۔ ہم اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو اس احسان کے نتیجے میں کی جاتی ہے جو کرنے والے نے اپنی مرضی سے کیا ہو، نہ ہمارے کہنے پر، اس خاص تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وہ تو بے نیاز ہے اور وہ تم سے بن مانگے تمہیں دیتا ہے، تم پر اس نے احسان کیا بن مانگے۔ یہ خدا نے اپنی ایک اور اپنی احسان والی صفت پر کی طرف اشارہ فرمایا، کس لیے؟ تاکہ انسان بھی اس طرف ترغیب پائیں، ان کو بھی ایک دوسرے پر احسان والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے انہیں بن مانگے اتنے ان پر احسان کی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس راستے پر چلو، یہ رویہ رکھو ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی دیکھ لو کہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس کے تم پر کتنے احسان ہیں بغیر تمہاری طلب۔
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।